وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین کرام، سورہ رعد کا آغاز کر رہے ہیں پہلی آیت سے، اور اس کے دو موضوعات ہیں کہ کیا ہم قرآن پر یقین رکھتے ہیں، دوسرا قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کی صفت ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آئیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مختلف بستیوں والوں میں سے مردوں ہی کو بھیجا تھا جن کی طرف ہم وحی فرماتے تھے، کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ وہ خود دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا، اور بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے لیے بہتر ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا فنجی من نشاء وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ یہاں تک کہ جب پیغمبر اپنی نافرمان قوموں سے مایوس ہو گئے اور ان منکر قوموں نے گمان کر دیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے، یعنی ان پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، تو ان رسولوں کو ہماری مدد آ پہنچی، پھر ہم نے جسے چاہا اسے نجات بخش دی، اور ہمارا عذاب مجرم قوم سے پھیرا نہیں جاتا۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ بے شک ان کے قصوں میں سمجھداروں کے لیے عبرت ہے، یہ قرآن ایسا کلام نہیں جو گھڑ لیا جائے، بلکہ یہ تو ان آسمانی کتابوں کی تصدیق ہے
جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور ہر چیز کی تفصیل ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لے آئے۔ سامعین اکرام، سورہ رعد شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی امداد کے ساتھ درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سورت کے مضامین کو ہمیں سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لفظی ترجمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را۔ اس کا معنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب، یہ آیات ہیں الکتاب کی۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اور وہ ذات جس نے یہ تعلیم نازل کی ہے آپ پہ، وہ آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے، الحق۔ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، ایمان نہیں، یقین نہیں کرتے۔ سامعین اکرام، سورہ رعد جو ہے وہ مکی صورت ہے، اور اس کے جو مضامین ہیں، اس کا نزول جو ہے تقریباً یہی جو سورہ یوسف کا ہے، اس سے پہلے جو سورت تھی تقریباً ایک ہی زمانے کے یہ ہیں، یعنی مدنی دور کے آدھے حصے کے، 6، 7، 8ویں یہ اس کا نزول کا زمانہ ہے سامعین اکرام۔ اور مضمون اس کا جو ربط جو ہے اس کا، پہلے تو اس کا میں موضوع بیان کر دوں آپ کو۔ موضوع اس کا یہ ہے کہ نبی کی تعلیم حق ہے۔ یہ ابھی آپ نے پڑھا نا کہ والذی انزل الیک من ربک الحق، یہ موضوع ہے، یہ مدعا ہے اس صورت کا، اس کے تحت مضامین آئیں گے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں سامعین اکرام ساتھ ساتھ کہ جو تعلیم نازل ہو رہی ہے اس کا اولین مطالبہ جو ہے وہ کیا ہے؟ توحید ہے، کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی نفع پہنچانے والی ذات اس کے علاوہ نہیں ہے، کوئی نقصان دینے والی ذات اس کے علاوہ نہیں ہے، اور ساری کمالات اور قدرتوں کا منبع جو ہے وہ ایک ذات ہے۔ سارے خزانے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، سارا اختیار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو سامعین اکرام، ذرا اس بات پہ اگر ہم غور کریں کہ سارا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو دیکھیں جو خود ساختہ معبود ہیں، جو ہم نے گھڑے ہوئے ہیں یا پرانے لوگوں نے گھڑے ہوئے تھے، مثال کے طور پہ سورج دیوتا اور چاند کی عبادت کرتے تھے بعض لوگ آگ کی عبادت کرتے تھے، مجوسی جو ہے مختلف۔ اچھا، اب یہ جو معبودان باطل تھے، ان کی یا تو اب سورج دیوتا کی زیادہ تر ان کو دیوتا بنایا ہوا تھا، یعنی سورج کے ہیبت سے، اس کے جلال سے، اس کے طاقت سے ڈرتے تھے، اور اس کو فائدوں کا، ظاہر ہے سورج فائدہ پہنچاتا ہے ظاہری طور پہ، یعنی ہماری فصلوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، ہمیں بے شمار اس کے فائدے ہیں سورج کے، تو سورج کی طرف زیادہ متوجہ ہوئے ہیں لوگ۔ فرعون جو تھا، مثال کے طور پہ فرعون، اس کے تقریباً 500 خدا تھے، اور یہ عام طور پہ جو ذہنوں میں پائے جاتا ہے نا کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، وہ ایسی خدائی نہیں تھا کہ وہ کہتا تھا کہ میں رب العالمین ہوں یا اللہ جو ہے، وہ تو یعنی اس کا معنی یہ تھا کہ میری اطاعت کرو، بس میں ہی تمہارا رب ہوں، تمہاری ضروریات میں پورے کر رہا ہوں، اور یہ
جو نہریں بہہ رہی ہیں یہ سب کچھ میرے انتظام میں ہے، تو بس میرا حکم چلنا چاہیے مصر میں۔ الیس لی ملک مصر ھذا وھذہ الانہار تجری من تحتی، یعنی یہ سارا انتظام میرے پاس ہے، تو اس قسم کا اس نے، یعنی سب سے بڑا بادشاہ میں ہوں، وہ اس کا یہ دعوت ہے، انا ربکم الاعلی، رب اعلیٰ یعنی میری ہی بات ماننی ہے تم نے۔ اور یہاں سے سامعین اکرام زیادہ جلدی اگر ہم نہ کریں سمجھنے کے لیے کہ رب، ہمارے جو مفہوم میں رب ہے نا، یا جس ماحول میں میں رہتا ہوں، کم از کم آپ رہتے ہیں، تو وہاں رب کا ایک ہی معنی لیا جاتا ہے پروردگار، پالنے والا، دیٹس آل، ایسی بات نہیں ہے۔ جو رب ہے اس کا حقیقی مفہوم کیا ہے کہ جس کا کہنا مانا جائے۔ رب کی اور صفات جو ہیں، یعنی رب ربوبیت بھی کرتا ہے اور اس کا حکم بھی مانا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے فرعون نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں تمہاری ضروریات تمام پوری کر رہا ہوں، تو کہنا تم نے میرا ماننا ہے۔ تو ہم نے ویسے عام طور پہ یہ رب جو ہے ایک خاص معنی تک محدود کر لیا ہے، حالانکہ رب کا مطلب یہ ہے کہ وہ پالنے والا بھی ہے اور کہنا بھی اس کا مانا جائے گا، تو وہ رب ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ۔ ظاہر ہے وہ ہمیں حقیقتاً، یہ ہم سب دلائل پڑھیں گے، ہماری ربوبیت سارا کچھ اس نے ہمارے لیے بنایا ہے، یہ ابھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یعنی یہ ساری ربوبیت وہ کر رہا ہے، تو کہنا اس کا ماننا ہے، یہ مدعا ہے اس صورت کا یہ مدعا ہے۔ اور جو تعلیم نازل کی گئی ہے یہ رب کی طرف سے ہے، تلک آیات الکتاب، یہ آیات ہیں الکتاب کی، احکامات ہیں الکتاب کی۔ ابھی الکتاب کی انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں۔ تو یہ رب کا معنی یعنی ضروری ہے کہ ہم جان لیں۔ اور اس سلسلے میں اگر میں آپ کو یاد دلاؤں کہ وہ وعدہ جو میں نے، آپ نے، ہم سب نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ أَوْ كَمَا قَالَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے تم سب سے میں نے وعدہ لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تم سب نے اقرار کیا تھا کہ ہاں اے اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ قالوا بلا، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی رب ہیں۔ تو وعدہ ربوبیت میں نے، آپ نے، ہم سب نے وعدہ ازل میں وعدہ ربوبیت کیا ہے ہماری ارواح نے، جو ہمارا اصلی وجود ہے نا سامعین اکرام، ہم سب نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیا ہوا ہے۔ تو ربوبیت کا اقرار کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہاں اے اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا خالق اور مالک ہے، اور تو نے ہی یہ تمام اسباب و ذرائع ہمارے لیے پیدا کی ہیں، یہ تمام نعمتیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں، اور تیرا ہی ہم نے حکم ماننا ہے، تو ہی ہمارا رب ہے، یعنی وہ ہستی جس کا ہم کہنا بھی مانیں، وہ ہستی جو ہمیں پال بھی رہی ہے، وہ ہستی جس کا ہم نے اطاعت بھی کرنی ہے، وہ ہستی جو ہمارا مقصود بھی ہے۔ تو ظاہر ہے یہ سارے معنی جو ہیں وہ رب کے گرد گھومتے ہیں۔ سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو یہ سورہ رعد جو ہے سامعین کرام، یہ آپ کو میں نے اس کا زمانہ نزول بتا دیا، اس کا موضوع میں نے بتا دیا، اور جو اس کی گزشتہ جو صورت ہے اس سے جو ربط ہے وہ کیا ہے؟ وہ آیت نمبر 105، وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ بہت سی ایسی نشانیاں ہیں، وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، بہت سی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں جس پہ یہ چلتے پھرتے ہیں۔ اب چلتے پھرتے تو ہم زمین کی نعمتوں پہ بھی ہیں اور آسمان کی جو نعمتیں ہیں، سورج ہے
اور یہ تمام اوپر تمام کائنات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی ربوبیت کی نشانیاں ہیں، فی السماوات والارض، لیکن ہم اس سے معرضون۔ اور ابھی یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ گزشتہ صورت کی آیت ہے، اور ابھی ہم جو پڑھ رہے ہیں اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، آیت نمبر 2، تو یہ اس کا ربط ہے کہ زمین و آسمان میں جو نشانیاں ہیں جس پہ ہم گزرتے ہیں اس صورت میں اس کی تفصیل بھی آ رہی ہے۔ تو ایک اس کا میں نے آپ کو موضوع بتا دیا کہ والذی انزل الیک من ربک الحق، جو تعلیم نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے یہ حق ہے۔ تو اس کا اگر آپ دیکھیں تو انسان جو ہے سامعین کرام ظاہر بین ہے، انسان کی عقل جو ہے محدود ہے، وہ یعنی اس کی عقل ظاہر سے کام کرتی ہے، ظاہر کو دیکھتی ہے، اور آپ کو معلوم ہے زیادہ یہ مشکل بات نہیں ہے، ہمارے جو حواس ہیں اور حواس خمسہ جسے ہم کہتے ہیں، اگر اس کی زد سے کوئی چیز باہر چلی جائے تو وہ بظاہر آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی۔ آسانی کیوں؟ کہ وہ کوئی حس بھی کام نہیں کر رہی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور توحید ہے، اس کا تعلق فوری طور پہ ظاہر سے نہیں ہے، یعنی نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہوگا کہ وہ نظر نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ ظاہروں کا ظاہر ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نور ہے آسمان اور زمین کا، ہر چیز۔ وہ کہتے ہیں نا کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے، اور محمد کا نور تو اللہ کا نور ہے۔ اول انا من نور اللہ، میں اللہ کے نور سے ہوں۔ تو ہر چیز جو ہے محمد کے نور سے ہے، یعنی ان کی وجہ سے ہے، ہر چیز اللہ کا نور ہے اور محمد کی وجہ سے ہے۔ یہ الگ مضمون ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ کائنات پیدا نہ کرتا، سامنے کا وہ الگ پھر ایک موضوع ہے۔ لیکن میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ توحید سے لوگ غافل ہیں۔ یہاں جو آیت نمبر 1 ہے اس میں یہی مضمون ہے کہ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، یقین نہیں کرتے۔ یقین نہ کرنے کی ایک وجہ تو یہی ہے سامعین اکرام، جو ظاہری وجہ ہے کہ لوگ جو ہے عقل اور سمجھ اور فکر شعور سے، اپنے شعور سے ہم اپنے رب کو پا سکتے ہیں، یعنی عقل میں تو آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو ہمارے دل کی آواز ہے سامعین کرام۔ اللہ تعالیٰ ایسی ذات نہیں ہے کہ ہم اسے نظر انداز کر دیں۔ ہمارے اندر جو روح ہے اس کا جو اصل ہے وہ تو روح ربانی ہے سامعین کرام۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، اور میں اس میں اپنی روح پھونکی۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر تم اس کو سجدہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، خلقت بیدی۔ دوسرے یہ کہ یہ روح امر ہے، امر ربی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، اس میں اپنی روح، ظاہر ہے میں تو الفاظ کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ وَنَفَخْتُ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کا ظاہر قالب برابر کر دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، اور اس میں اپنی روح پھونکوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اس کو تم نے سجدہ کرنا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم جانتے تک نہیں ہیں، نہیں، ہماری روح کی آواز اللہ
آپ دیکھیں نا، ہر طرف سے جب ظاہر کا پردہ ہٹ جاتا ہے تو پھر اللہ کو ہم پکارتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک مریض ہے، مثال کے طور پہ عرض کروں، مریض ہے، بیمار ہے، ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ پھر ختم قرآن شریف کرواتے ہیں، سپارے کھول لیتے ہیں. مثال کے طور دعا کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرا پوچھتا ہے کہ بھئی کیسا ہے، تو کہتے ہیں آپ کی دعاؤں کی ضرورت، دعا کیجیے. اور یہ مثالیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اچھی طرح بیان کی ہے. دعو اللہ مخلصین لہ الدین. کشتی چلتی ہے اور طوفان آ جاتا ہے تو دعو اللہ مخلصین لہ، اللہ کو پکارنے لگتے ہیں، دین اس کے لیے خالص کر لیتے ہیں. لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین. اے اللہ تعالیٰ آپ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دیں تو ہم شکر گزار بننے والے ہو جائیں گے. اور عام طور پہ سامعین کرام، یہ میرا وہ مشاہدہ ہے کہ کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگتے ہیں. مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ مطلب مریض ٹھیک نہیں ہو رہا، بار بار دوائیاں ٹھیک نہیں ہو رہا. تو ڈاکٹر آخر کہتا ہے کہ بس اس کا علاج میرے پاس نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ نے جب چاہا تو یہ ہو جائے گی، تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے گی. ایسے بھی ہوتے ہیں. تو آخر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، رجوع اللہ. اللہ خوب تر ہے دلوں کو مگر رجوع سوئے الہ کرنا. تو بہرحال یہ توحید جو ہے، یہ اگرچہ اس کا تعلق، فوری تعلق ظاہر سے نہیں ہے، لیکن ظاہر کی وجہ سے آپ باطن تک پہنچ سکتے ہیں. دیکھیں، ہر ظاہر میں ایک باطن ہوتا ہے، ہر ظاہر میں ایک باطن ہوتا ہے. وہ باطن آپ کو نظر نہیں آتا. جیسے کہ ہم انسان ہیں، انسان کا ظاہر تو ٹھیک ہے، مادہ ہے، مٹیریل ہے، مٹی ہے، لیکن اس کا باطن وہ تو امر ربی ہے. اور روح اور جسم ہمارا یہ مل کے انسان بنتا ہے. تو ہم اگر تھوڑی سی عقل سے کام لیں تو ہم روح کے قائل ہو جاتے ہیں، اور ہیں قائل کہ ہاں ایک چیز تو ہے ایسی. یعنی آپ ظاہر کے ذریعے باطن تک پہنچ سکتے ہیں. سامعین کرام، تو اللہ تعالیٰ جبھی بھی، یعنی اسی لیے تو ہمیں اپنی ومن آیات ہی، دیکھو اس کی نشانیاں. مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو میری نشانیاں. ابھی بھی اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان کر رہا ہے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا. انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اس وقت کہ ہم ظاہر کے ذریعے باطن تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن اگر سوچیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں تفکر کی دعوت دی ہے. فکر کرو، سوچو کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے. اس کائنات، زمین اور آسمان اور یہ تمام نعمتیں، اس کے پیچھے کون سی طاقت ہے؟ تم کون ہو؟ یہ ساری نعمتیں کس کے لیے ہیں؟ یہ سارا فائدہ تمہیں کون پہنچا رہا ہے؟ نقصان آتا ہے تو وہ کون، کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ طوفان آتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، سونامی آ جاتی ہے مثال کے طور پہ، یہ کون ہے؟ سیلاب آ جاتے ہیں، سمندر بفر جاتے ہیں، دریا میں طغیانی آ جاتی ہے، سیلاب آ جاتے ہیں. آپ تو دیکھتے رہتے ہیں. ابھی جو چند دنوں پہلے جاپان میں وہ آیا تھا، سیلاب آیا تھا، سونامی آئی تھی. یہ جہاز منوں ٹنوں وزن کے جہاز جو ہے بس کشتی کی طرح بس بہہ رہے تھے پانی میں. گاڑیاں، جہاز، ٹینک، یہ ساری چیزیں بس خس و خاشاک کی طرح بہہ رہی تھی. یہ کون ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ یعنی
عقل استعمال اگر ہم کریں تو باطن کو ہم پالیں گے کہ باطن میں کیا ہے۔ تو سامعین اکرام یہ مضامین انشاءاللہ جاری ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ تلک آیات الکتاب، یہ آیات ہیں الکتاب کی۔ الکتاب کیا چیز ہے؟ الکتاب اللہ کا قدیم علم ہے، لوح محفوظ۔ الکتاب، یہ قرآن، آپ کو معلوم ہے کہ یہ قرآن مخلوق نہیں ہے، حادث نہیں ہے، یہ قدیم ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کی صفت ہے، یعنی یہ بنایا نہیں گیا ہوا، یہ پیدا نہیں ہوا ہے کہ ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا وہ تو نازل ہوا ہے، لیکن یہ قدیم ہے، کائنات نہیں بنی تھی، قرآن لوح محفوظ اور یہ الکتاب یہ موجود تھا۔ سامعین کرام یہ ایک بات جو ہے یہ نوٹ کر لیں، اپنے ذہن میں رکھیں، اللہ قدیم ہے تو اس کی صفات بھی قدیم ہے۔ بس یہ ایک میں نے تھوڑا سا آپ کو اشارہ دے دیا، صفات نئی نہیں پیدا ہوتی، بس وہ صفات اس میں موجود ہیں۔ تو اللہ کا یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ قدیم ہے، یہ حادث یعنی مخلوق نہیں ہے۔ ایک تو یہ اس الکتاب کی آیات ہیں۔ اب اس میں ایک مضمون ہے سامعین کرام کہ یہ الکتاب کے احکامات ہیں، آیات ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب تھوڑی تو اس کی عظمت آپ دیکھیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ احکامات قدیم ہیں، زمین اور آسمان نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مطلب تھا، وہ تو اس کی صفت ہے۔ تو تھوڑا سا بس اشارہ میں کر رہا ہوں آپ کو کہ اس کو دیکھیں اور محسوس کریں کہ اس میں جو احکامات ہیں یہ قدیم ہیں۔ کیا مطلب؟ اس میں تغیر و تبدل ناممکن ہے سامعین کرام، نمبر ایک۔ دوسرا پھر اس کی عظمت دیکھ لیں، پھر اس کی اہمیت دیکھیں کہ جو احکامات ہیں وہ بہت پرحکمت ہیں۔ من لدن حکیم خبیر، ابھی ہم نے پڑھا ہے سورہ یونس میں یا جو بھی ہے۔ تو تلک آیات الکتاب، یہ بھائی احکامات ہیں الکتاب کے۔ ایک یہ چیز ہو گئی والذی انزل الیک من ربک الحق، اور وہ تعلیم جو نازل کی گئی ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، وہ الحق ہے، حق ہے۔ حق کے علاوہ باقی باطل ہوتا ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، یعنی یہ سچ ہے اور حق ہے سامعین اکرام۔ اول پھر اس کے بعد جملہ تو یہی ہے نا کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، یقین نہیں کرتے، تو یہ الحق ہے، سچ ہے۔ سچ کے علاوہ جو بھی ہوتا ہے وہ جھوٹ ہوتا ہے سامعین اکرام، یہ یقین کرنے کی بات ہے۔ یعنی جو نازل ہوا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اس کے علاوہ جھوٹ ہے۔ اور ہم جھوٹ کے سہارے، اگر میں زیادہ آپ کا وقت ضائع نہ کروں تو یہ جملہ کہہ دوں گا کہ ہماری زندگی جھوٹ کے سہارے چل رہی ہے۔ حق بنیاد نہیں ہے ہماری زندگی، جھوٹ بنیاد ہے، کیونکہ حق کے مطابق تو ہم زندگی ایک تو حق پہ ایمان نہیں ہے سامعین کرام جس طرح کے ہونا چاہیے، حق پہ ایمان نہیں ہے جس طرح کے ہونا چاہیے۔ جب ایمان نہیں ہے تو عمل تو ایمان سے پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو یہاں شکوہ کر رہے ہیں کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، یقین نہیں کرتے۔ لیکن یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ حق اور سچ کے بعد جھوٹ رہ جاتا ہے۔ یہ بات ابھی وقت کم ہے میرے پاس، لیکن یہ ایک بات نوٹ کر لیں سامنے کرام، یقین کریں یا نہ کریں، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ حق ایک ہے۔ وہ ایک شعر کا ایک ٹکڑا بھی ہے نا کہ حق لا شریک ہے، باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔
باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، حق کے مقابلے میں سب چیزیں جو ہیں پھر باطل ہیں۔ سامعین کرام یہ نوٹ کر لیں، اور ہم اس سے عبرت ہمارے لیے کیا ہے؟ عبرت ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو شکوہ کر رہا ہے کہ اکثر الناس لا یؤمنون، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، تو سامعین کرام ہم بھی انہی لوگوں سے ہیں جو قرآن پہ ایمان نہیں رکھتے، نہیں ہے ایمان، ایسا نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ ہماری جب ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے، تو عمل نہیں ہے، اور جو عمل ہے وہ جھوٹ کی، اس کی بنیاد جھوٹ پہ ہے۔ یہ اس کی تفصیل اگر آپ مجھ سے سننا چاہیں تو مجھے کہہ دیں، میں بتا دوں گا۔ جو زندگی گزار رہے ہیں اس کی بنیاد جھوٹ پہ ہے۔ سامعین کرام وقت تھوڑا سا کم ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب، والذی انزل الیک من ربک الحق، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ سامعین کرام ترجمہ سنا دیجیے۔ تلک آیات الکتاب، یہ احکامات اس الکتاب کے ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اور وہ جو نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ اس پہ یقین نہیں رکھتے۔ سامعین کرام اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. الف لام میم را، تلك آیات الكتاب، والذی انزل الیک من ربک الحق، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ Aleph, Lam, Mim, Ra. These are the signs of the scripture. What is revealed to you from your Lord is the truth, but most people do not believe. سامعین کرام اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔